خاموش لوگ۔ جو لوگ خاموش ہوتے ہیں وہ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحتیں دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ دعا تو سخت سے سخت گنہگار کی بھی قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دعا خلوص سے مانگے، پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ چاہے ہم کتنے ہی خطا کار ہیں، وہ میرا رب ہے، وہ مہربان ہے، وہ تو اتنا رحم کرنے والا ہے کہ چاہے ہم پوری زندگی اس کی نافرمانی کریں، ایک دفعہ بھی خلوص سے اس کے سامنے آنسو بہا لیں تو وہ ہمیں فوراً اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ وہ پھر ہمیں ہماری غلطیوں، ہماری نافرمانیوں کا طعنہ بھی نہیں دیتا۔ تو پھر کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ مانگتے رہیے، ہم تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، مگر مایوسی تو کفر ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا رب اپنے ہر بندے سے بے حد محبت کرتا ہے؟ ہم اس کی نافرمانی کر کر کے بھی آخر جب لوٹیں، تھوڑی امید، تھوڑی شرمندگی، تھوڑے خلوص اور ڈھیر سارے آنسو لے کر اس کے آگے ہاتھ پھیلائے تو وہ ہمارا رب خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ تو رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ تو غفور ہے، بس خلوص اور یقین چاہیے۔ ہر چیز کی وضاحتیں نہ دو، نہ لو، اور نہ ہر چیز کو آزماؤ، اور نہ ہی ہر چیز کی بال کی کھال نکالو۔ دوسروں کی تلخی کو سنو، پھر مسکرا دو اور پھر بھول جاؤ۔ بس یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو تم ضرور ہی اہمیت کی نگاہ سے دیکھو اور اسے ضروری سمجھو۔ اللہ اس پر رحم کرے جو دوسروں کی بقا، محبت و انس اور خطاؤں کو ڈھانپ لینے کی خاطر غیر ضروری باتوں کو بھول جاتا ہے۔ بس دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں ہے، اور بھول جانا کوئی بے وقوفی نہیں ہے، اور نہ ہی معاف کر دینا کوئی کمزوری ہے، اور خاموشی شکست نہیں ہے۔ بس یہ تو تربیت اور عبادت ہے۔ بھاگنا چھوڑ دیں، ٹھہر جائیں، دعا کریں اور انتظار کریں۔ بند دروازوں پر غم نہ کریں، کھلے دروازوں پر خوش ہو جائیں۔ جو آپ کو چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈیں۔ لا حاصل چاہتے ہیں تو حاصل پر راضی ہو جائیں۔ پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن؟ رب آپ کا تو سب آپ کا۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف
وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے اور اس کے باوجود اللہ پاک سے امید رکھے۔ خاموشی سے اللہ سے تعلق۔ زندگی میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جب انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر صرف ایک ہی تعلق بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اور انسان کا۔ الف سے اللہ اور الف سے ہی انسان بنتا ہے، مگر افسوس کہ ہم اس تعلق کو پہچاننے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں، اور پھر اس مرحلے میں ہم ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کہیں خاموشی ٹوٹتی ہے تو وہ صرف اللہ کے سامنے ٹوٹتی ہے۔ سجدے میں جھکا ہوا سر ہوتا ہے اور آنسوؤں میں لپٹی ہوئی آنکھیں، اور اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں رہ جاتی۔ اللہ اپنے بندوں کا ہر راز پوشیدہ رکھتا ہے۔ اگر انسانوں کے ساتھ یہ راز بانٹے جائے تو کوئی بھی کسی کے سامنے آنے کے قابل نہ رہے۔ یہ اللہ ہی تو ہے، وہ واحد ہستی ہے جو ہماری عزت رکھے ہوئے ہے۔ فتوکل علی اللہ ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، ساری کی سارے انحصار اسی پر کر لیں، اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ۔ فتوکل علی اللہ، اللہ کے خوبصورت منصوبے پر بلا یقین، ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی، جلال پر یقین۔ وہ وقت کہ جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا سمجھے، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ شاید آپ کی کہانی میں چھپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا۔ وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا، اس کی یہی شان ہے۔ وہ تو بس کن فرماتا ہے، پھر اس کی خلقت، اس کے جلوے ہر طرف بکھیرے دیکھتی ہے۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے۔